خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو سے تحریر ہونے والی داستان حریت و ایثار۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، سلمہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ سلمہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی۔ محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلود ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، سلمہ، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابن عباس، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا آ رہا ہوں۔ 9 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہیں، اپنی تلوار سے ٹیک لگا رکھی ہے، یوم عاشور کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے عساکر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر حملہ کی نیت سے امام علی مقام کے اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی عساکر کا شور و غوغا سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور پوچھا، زینب رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے؟ عرض کی، امام علی مقام، دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا، ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہ، ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ بھائی جان، تیاری سے کیا مراد ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ فرمایا، زینب رضی اللہ عنہ، ابھی میری آنکھ لگی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن، ہم اس انتظار میں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، تو بھیا یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی۔ فرمایا، زینب رضی اللہ عنہ، افسوس نہ کر، صبر کر بہن، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے یزیدی لشکر سے 1 شب کی مہلت مانگی۔ یہ زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی جی بھر کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رات کی مہلت دے دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب وفادار البدایع العنایہ میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو، کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی کڑی گھڑی آنے والی ہے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا، اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی تھی، جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ یزیدیوں کو صرف میری گردن کی ضرورت ہے، جب میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔
جو دو سخا کے پروردہ امام حسین علیہ السلام آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلا چاہتے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراہ یزیدی انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیمت کے مسافروں کو آفرین کہ انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کی عارضی مہلت پر ترجیح دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کیا، امام عالی مقام، خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ ہم کٹ مریں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں گے، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے گا، ہم ہرگز ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب وفادار کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرمایا، اچھا یہ آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ۔ ساری رات عبادت اور مناجات میں گزری۔ جانثاران حسین کے خیموں سے رات بھر اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں آتی رہیں۔ نماز فجر جانثار اصحاب نے عالی مقام کی اقتداء میں ادا کی۔ بارگاہ خداوندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے، مولا یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری ہی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا۔ خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگ کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ یزیدی 72 جانثاروں اور عورتوں اور بچوں کے خلاف صف آرا ہوئے۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ یزیدی لشکر سے ایک شہ سوار نکلا۔ ابن سعد سے پوچھا، کیا واقعی تم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ سن کر شہ سوار پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خون بہائے گا۔ اس کے دل میں ایمان کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے جوش مارا۔ قدرت نے اسے اس محبت اہل بیت کا ثمر دیا۔ اس کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص اس سے پوچھتا ہے، تم تو کوفہ والوں میں سے سب سے زیادہ بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے آج تک تمہیں اتنا پزمردہ نہیں دیکھا، تمہاری حالت غیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شخص سر اٹھاتا ہے اور امام عالی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، میری ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، مجھے آج اور اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ شہ سوار سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دوزخ کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے لیے جنت کو منتخب کیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حضور میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا اس لمحے میں بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شافع محشر کے نور نظر امام عالی مقام نے فرمایا، اگر توبہ کرنے آئے ہو تو اب بھی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ حسین رضی اللہ عنہ، ہاں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس شہ سوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عرض کرتا ہے، میرا نام حر ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، حر تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ فرمایا، حر نیچے آؤ۔ وہ کہتا ہے، نہیں امام عالی مقام، اب زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اپنی لاش آپ کے قدموں پر نچھاور کروں گا اور یزید کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤں گا۔ اس کے بعد
خوشبخت حر نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا، لیکن جب آنکھوں پر مفادات کی پٹی بندھ جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کوفی لشکر پر حر کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس ذبیح عظیم کا لمحہ جوں جوں قریب آ رہا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ 3 دنوں کے پیاسے حسینی سپاہیوں نے منافقت کے خلاف فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ جناب حر اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین رضی اللہ عنہ سے نکلتا اور ایک یزیدی لشکر سے۔ آپ کے جانثار دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے، کشتوں کے کشتے لگاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جاتے۔ پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے، غلام نثار ہوئے، قرابت دار ایک ایک کر کے حق شجاعت دیتے ہوئے صف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیز ان کے نزدیک بے وقت ہو کر رہ گئی تھی۔ علی اکبر جسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، بارگاہ حسین رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوتا ہے کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جواں سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پیکر رانائی، سراپا پیکر حسن، سراپا پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کہ کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعود بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اس طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے، علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، یا ابتا ادرکنی، ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جواں سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔